بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. جو گرفتاریاں ہوئی اس کے مد مقابل دھمکی دے دی گئی. خیبر پختونخوا سے اگر اس کا آغاز ہوا نا، اگر یہ ٹٹ فار ٹیٹ ادھر سے ہونا شروع ہوا تو آپ لوگ جو ہیں وہ پھر دبک کے بیٹھ جائیں گے. اگر ہم نے آپ لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کرنا شروع کر دی اور آپ کے ایم پی ایز کو دبانا وہاں پہ شروع کر دیا، آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف نے دو ٹوک پیغام وفاقی حکومت کو آج کے دن پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے دیا. آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج کے دن پارلیمنٹ کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ گیم وفاقی حکومت نے جو ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ الٹی ڈل چکی ہے، اور ادھر اسی گیم کے تناظر کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو ہے وہ ان کے پلڑے سے وزن اپنا اٹھا لیا جو ان کے پلڑے میں رکھنے کی وہ بات کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ملاقات کل ہوئی منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں محمد علی درانی صاحب کی، پہلی ملاقاتوں کے بعد میں نے محمد علی درانی صاحب سے پوچھا کہ سر آپ نے تو کہا تھا کہ ادھر بات چیت ہوئی ہے، مولانا جو ہے وہ حکومت کی طرف نہیں جائیں گے، تو آپ نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں باتیں چینج ہو جائیں گی، لیکن اب مولانا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مولانا، پھر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ بات تو نہیں ہوئی تھی مولانا کے ساتھ کہ اپوزیشن کا آپ حصہ بنیں گے، الائنس کا حصہ بنیں گے. ہم نے تو گفت و شنید ویسے کی تھی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا ادھر نہیں جائیں گے. اب اس پورے ایپیسوڈ کے بعد، اس کارروائی کے بعد، اس واقعے کے بعد مولانا نے جو ملاقات کی تو مولانا نے کہا جی نہ، حکومت نہیں منا پائے گی اپوزیشن والوں کو. انہوں نے کہا جی کہ ایسی کسی قانون سازی میں جو پارلیمان آئین قانون کے خلاف کرنا چاہے اس میں حکومت اپوزیشن کی کسی بھی ایک جماعت کا ساتھ نہیں لے سکتی. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس میں کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا جی عوام کا دیا ہوا اقتدار چاہیے لیکن آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. اب مولانا کی ایک بات کو لے کے کہ 45 ہو یا 47 پارلیمان تو یہی ہے، اس کو لے کے یہ باتیں آ رہی تھی کہ یہ دیکھیں جی یہ تو بات ادھر کو نکل جائے گی، یہ تو مولانا اس طرف کو چلے جائیں گے. مولانا کو 4 وزارتوں کی آفر ہو چکی ہے، مولانا کو گورنرشپ کی آفر ہو چکی ہے، مولانا کو بلوچستان حکومت کے اندر کی آفر ہو چکی ہے. تو اس ساری باتوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے مولانا کی طرف سے بھی وہ بات یا وہ پلڑا ان کو نہیں پکڑایا گیا یا وہ کنی ان کو کرا دی گئی ہے کہ نہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. جمعیت علماء اسلام فے جو ہے اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک بات بڑی چپتی تھی کہ جو میں نے ان کو بھی کی وہ یہ، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے ملاقات کی مولانا سے. ان کو جو بات چپ رہی ہے یہ کہ جب حکومت سازی ہو رہی تھی نا اس وقت ہمیں نظر انداز کیا گیا. تو یہ بات ان کو بڑی چبھ رہی ہے، وہ ابھی تک چبھ رہی ہے، اور وہ خلش و تکلیف ان کے دل سے جا نہیں رہی. ان کا سینہ جو ہے اس کے اوپر ایک بوجھ ہے وہ پڑا ہوا، وہ بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہٹا نہیں سکتی. اس وجہ سے یہ پورے منظرنامے میں آج جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی چھکا مارا، یعنی کیا کیا، تقاریر بہت سے لوگوں کی ہوتی رہی ہیں. یعنی ہم نے شیر افضل خان مروت کی تقریر بھی سنی، بہت سارے اور لوگوں کی بھی تقاریر سنی. اب یہ جو ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا، یعنی کسی کے بارے میں یہ کہا گیا جی اس نے پسٹل پکڑا اور کن پٹی پہ رکھ دیا، کسی کے بارے میں یہ کہا گیا جی پسٹل پکڑا پسلی پہ رکھ دیا، کسی نے یہ کہا گیا جی کہ گارڈ کی رائفل پکڑی وہ تان دی. یعنی بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی پسٹل ڈالا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے بھی پسٹل سیدھا کر دیا جی پولیس والوں کے اوپر. اب یہ جو جس طرح کی ایف آئی آرز تھیں اور بعد میں پارلیمان کے اندر سے گرفتاریاں جو ہوئیں اس پہ آج بیرسٹر گوہر نے جو کھڑے ہو کے تقریر کی نا، یعنی بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں تقاریر، لیکن بیرسٹر گوہر جن کا نرم سا لہجہ تھا شریف سے انسان لگتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ منہ سے کوئی آگ نکال پائیں گے یا کسی کو کوئی بات کر پائیں گے، کوئی دھمکی لگا پائیں گے. شریف سا وکیل ہے، اپنا کیس لڑتا ہے، لڑکے واپس آ جاتا ہے. تو یہ کیا کسی شریف سے آدمی کو چیئرمین بنا دیا پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے بس کی بات نہیں. آج جو جس طریقے سے وہ گرجے برسے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری سیمابیہ طاہر آپ نے اس کے اوپر ایف آئی آر کی ہے، خاتون ہے، آپ نے ہمارے 17 اراکین کے اوپر آپ نے کہا جی ان کے سیشنز جو ہیں یہ اس میں شرکت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی ہم اگر اپنی آئی پہ آئے نا تو خیبر پختونخوا میں آپ کے بھی ایم پی ہیں، ہم نے اگر ان پہ ایف آئی آرز کرنی شروع کر دی نا تو آپ کدھر جائیں گے، کیا اکھاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے، کیا جواب دے لیں گے. انہوں نے کہا جی آپ کا وفاقی وزیر ہے، کے پی سے اس کا تعلق ہے، میں اگر ان کو کہہ دوں تو 300 مائلز کا یہ ریڈیس کراس نہیں کر سکتا اگر اسی طرح ہی کرنا ہے. اگر آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کے ہیں تو ہم کو آپ دبا لیں گے، آپ ہمیں کہیں بھی پکڑ لیں گے. انہوں نے کہا جی کہ ایک آپ کے ایم پی نے ادھر بدتمیزی کی، آپ نے رکنیت معطل کی، بطور چیئرمین میرے اوپر پریشر تھا کہ اس کی رکنیت کو معطل کیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں کریں گے، ہم ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کریں گے. اب یہ کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف سمجھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کچھ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن یہ کرتے رہے، کیسز تو ان کے اوپر کرتے رہے. گرفتاریاں اگر کلی طور پہ اتنی بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئیں لیکن مین ٹیئر لیڈرشپ کو تو اٹھا لیا گیا تھا. لیکن یہ والا معاملہ کہ پارلیمان کے اندر آئیں گے، یہ کریں گے، پیپلز پارٹی آج بھڑکی ہے. انہوں نے کہا جی کل ہم جیلوں میں تھے، آج یہ جیلوں میں ہیں، کل کو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے. انہوں نے کہا جی شخصی
ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. ہمیں پی ٹی آئی پہ گلا تھا کہ پی ٹی آئی اس روش پہ ہے، وہ گلا جو ہے اسی کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اسی کا طریقہ آپ نے شروع کر لیا. ہم نے کہا کہ ماحول خراب کیا، آپ بھی اگر وہی کریں گے جو بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا تو کل آپ اور میں جیل میں ہوں گے. کوئی ذاتی مخالفت تو نہیں ہے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے میرے باپ کو یا میری ماں کو جیل میں ڈالا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کا لیڈر کچھ عرصے کے لیے جیل میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا کیس میرٹ کے اوپر آپ لڑ لیں. یہ انہوں نے پیغام پی ٹی آئی کو دیا اور ادھر حکومت کو بھی دیا کہ یہ آپ کس روش پہ چل پڑے ہیں، کیا کریں گے. مساق معیشت کے اگلے دن سازشیں شروع ہو گئی تھی، افتخار چودھری کے ذریعے سازش کی گئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سینئر سیاستدان ایک استعفیٰ دے کے چلا گیا. بڑا افسوس ہے مینگل صاحب کے استعفے کے اوپر، ان کے فیصلے کا احترام ہے، لیکن مایوسی ہوئی ہے. ان کو ایوان میں ہونا چاہیے تھا. آئیں کمیٹیز نہ چھوڑیں، یہ ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایسے ہی چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کس طریقے سے اسپیکر صاحب اس ایوان کو فعال کرنا ہے. اسپیکر صاحب نے آج بڑی جو ہے وہ توپ کے ساتھ مکھی مارنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو ان کی آرمز کے اوپر ہوتے ہیں ان کو معطل کر دیا گیا. اس کے علاوہ 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں ان کو معطل کر دیا، اور سارجنٹ آرمز کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ 4 اور لوگوں کو معطل کر دیا گیا کہ یہ 4 مہینے کے لیے معطل ہیں. ان کی معطلی پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا، یہ بھی کام نہیں ہوا، یہ بھی وہ چیز نہیں ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے، کل کے اسمبلی اجلاس کے اندر وہ پیش ہوں گے. آج کے اسمبلی اجلاس میں کتنے لوگ تھے بھائی؟ اکثر اوقات بات ہوتی ہے کوارم پورا نہیں تھا اسمبلی اجلاس کا، تو آج کے اجلاس پہ کسی نے کوئی غور نہیں کیا. ایک وقت وہ آیا کہ 7 بندے صرف حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسمبلی کی کارروائی چل رہی تھی، حکومتی بینچز پہ 7 بندے. اپوزیشن والے تو کہہ رہے تھے، انہوں نے تو کہا کہ ہم تو پھر اس کا بائیکاٹ کریں گے، علامتی طور پہ کچھ لوگ ہمارے جو ہیں وہ آگے یہاں پہ بیٹھا کریں گے، باقی ہم نہیں آئیں گے. ان کے 8 بندے تھے، آج مجموعی طور پہ 15 بندے بیٹھے ہوئے حکومتی اور اپوزیشن بینچز کے اوپر. یعنی یہ ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی آپ تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ آپ کی سنجیدگی ہے کہ پارلیمان کا جو ایوان ہے اس کے اندر کارروائی چل رہی ہے اور کارروائی میں 15 لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ بھی ایک دوسرے پہ گفت و شنید کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز و مزاح کے نشتر برسا رہے ہیں. کیا کریں گے؟ کہ یہی ہے راستہ جو سوچا تھا، جس پہ چلنے کی بات کی تھی. آج اسپیکر صاحب نے تو بڑا کہا کہ اس وقت بھی میں اسپیکر تھا جب ایک پارٹی نے حملہ کیا تھا، اس کے کزن نے ساتھ حملہ کیا تھا. سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہہ لیتے کہ آپ نے حملہ کیا تھا، کہہ لیتے کہ آپ کے کزن، جو آپ کے میں سیاسی کزن کی بات کر رہا ہوں وہ طاہر القادری تھے، کہہ لیتے. پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد بھی پارلیمنٹ لاجز کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی بد نصیبی تھی. تو آپ کی بد نصیبی کے اوپر اگر آپ برتائے حیرت کے اندر مبتلا ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہتری ہو سکتی تھی، ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی تھی، جس طرح آج آپ کے جو ہیں وزیر اطلاعات وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی تو نہیں تھی کہ وہ اندر گھسے ہوں، ایسی تو اطلاع نہیں ملی. یہ وزیر اطلاعات کہہ رہے کہ ان کو اطلاع ہی نہیں ملی ایسی. یہی راستہ ہے اگر بہتری کا تو چل پڑے. ایک پارٹی کو آپ سائیڈ لائن نہیں کر رہے، مین سٹریم میں لا رہے ہیں. پتہ نہیں کس نے گر بتا دی کہ اس کو مین سٹریم میں اس طرح لانا ہے. یہ اگر آپ یہی گر آزماتے رہیں گے تو آپ کے بس کی بات نہیں رہے گی. یہ لکھ لیں، بس کی بات بنانی ہے تو گر تبدیل کریں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.